بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم نے ابھی تک جو ہے وہ لفظ کی ایک تو استعمال کے اعتبار سے قسمیں پڑھی ہیں، جس میں ہمارے پاس حقیقت اور مجاز وغیرہ آ گیا، اور اس سے پہلے کہ اس کے موضوع لہو کے لحاظ سے اس میں خاص عام مشترک آ گیا۔ تو اب جو ہمارے پاس اگلی قسم ہے، یہ ہے کہ لفظ کے خفا اور ظہور کے اعتبار سے، یعنی کوئی لفظ ہے وہ اپنے معنی میں کتنا ظاہر ہے اور کتنا مخفی ہے، یعنی اس میں، یعنی یہ اصول فقہ میں لفظ کے گویا کہ تین اس کی ہم کیٹیگریز بناتے ہیں، یا چار کہہ لیں، یا تین سٹیپس بناتے ہیں کہ کوئی لفظ اتنا ظاہر ہو سکتا ہے یا اس سے زیادہ ظاہر ہو سکتا ہے یا اس سے زیادہ، اس قسم کے یعنی چار سیڑھیاں آپ کہہ لیں بنتی ہیں۔ اور اسی طرح خفا میں بھی نیچے جاتے جاتے اس کی چار سیڑھیاں بنتے ہیں، جس کو یہ تعبیر کر دیتے ہیں کہ ظاہر، نص، مفسر، محکم، جو ہم آگے انشاءاللہ دیکھ لیں گے، جو لفظ کے ظہور کے اعتبار سے اس کی قسمیں ہوتی ہیں، اور اس کے خفا سے یعنی کوئی لفظ کتنا مخفی ہو سکتا ہے، تو اس کے اعتبار سے یہ ہو سکتی ہیں کہ خفی، مشکل، مجمل، متشابہ، کہ اتنا بھی وہ نیچے جا سکتا ہے، یعنی اتنا خفی ہو سکتا ہے۔ اب ہم اگر کتاب سے اس کو دیکھنے کی کوشش کریں تو دیکھیں کہ پہلے وہی بات کہ اقسام اللفظ من حیث الوضوح والخفا، کہ لفظ کی اقسام کے اس کے واضح اور مخفی ہونے کے اعتبار سے، تو کہتے ہیں کہ اذا دل لفظ على معنی معین فاما ان يكون واضحا في هذا المعنى واما ان يكون غیر واضح فيه، یعنی اگر ایک لفظ استعمال ہو رہا ہے تو وہ اپنے معنی میں یا تو واضح ہوگا یا واضح نہیں ہوگا۔ اگر تو واضح ہے بالکل تو پھر ہم اس کو کہہ دیں گے واضح الدلالہ، اور اگر یہ واضح نہیں ہے تو پھر ہمیں اسے کہنا پڑے گا خفی الدلالہ۔ تو یعنی اگر وہ بالکل واضح ہے تو پھر ہم اس کی ڈیفینیشن میں یہ لے آئیں گے کہ واضح الدلالہ۔ پھر آگے جو وضاحت والی قسمیں ہیں جو ہم نے پہلے ذکر کی، ظاہر، نص، مفسر، محکم، وہ اس میں آ جائیں گی واضح الدلالہ میں، اور دوسری جو ہیں وہ اس میں خفی الدلالہ میں آ جائیں گے۔ تو کہتے ہیں کہ فواضح الدلالہ متضح معنہ، واضح الدلالہ وہ ہے جس کا معنی بالکل واضح ہو، ظاہر ہو، اس کی مراد دون حاجت الی امر خارج عنہ، یعنی لفظ بذات خود اپنے معنی کو بتا رہا ہو، واضح ہو، کسی امر خارج کی طرف، قرینہ کی طرف، سیاق کی ہمیں ضرورت نہ پڑے۔ اور کہتے ہیں کہ وَأَمَّا خَفِيُّ الدَّلَالَةِ، اور جو خفی الدلالہ ہے، فَهُوَ الَّذِي خَفِيَ مَعْنَاهُ وَاحْتَاجَ فِي بَيَانِ الْمُرَادِ مِنْ، جس کا معنی مخفی ہو اور اس کے بیان کرنے کی ضرورت ہو، یعنی ہمیں اس کے بیان کے لیے خارجی قرائن چاہیے ہوں، تو یہ مراد ہے۔ آگے ایک یہ اہم بات کریں، کہتے ہیں کہ دیکھیں وضو اور خفا، یعنی کسی لفظ کا اپنا معنی میں واضح ہونا یا مخفی ہونا، یہ اس کی کوئی ذاتی وصف نہیں ہے لفظ کا، بلکہ وہ معنی کے لحاظ سے ہے۔ ایک لفظ ہو سکتا ہے وہ اپنے ایک معنی میں واضح ہو، دوسرا میں وہ مخفی بھی ہو سکتا ہے، یعنی لفظ کی جو یہ ہم تقسیم کر رہے ہیں، اس کا واضح ہونا اور مخفی ہونا، یہ بذات خود اس کی کوئی، یعنی لفظ کی کوئی خصوصیت نہیں ہے، کوئی وصف نہیں ہے، بلکہ یہ اس کے معنی کے لحاظ سے، تو ہو سکتا ہے ایک معنی میں وہ واضح ہو اور دوسرے معنی میں وہ واضح نہ ہو، تو یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا پھر۔ تو یہ اس پارٹ میں اتنا ہی دیکھتے ہیں ہم لوگ کہ یعنی دو تعریفیں آ جائیں گی اس میں، کہ واضح الدلالہ کیا ہوتا ہے اور خفی الدلالہ کیا ہوگا۔